اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کا یہ عمل بہت ہی خاص ہے۔ یہ ایک ہمارے بہت ہی پیارے دوست ہیں، گروپ کے اندر موجود ہیں، طارق صاحب عامل بھی ہیں اور بہت ہی اچھے بندے، نائس بندے ہیں۔ تو یہ خاص عمل ان کے لیے ہے۔ بقیہ احباب جو کرنا چاہیں بالکل کر سکتے ہیں۔ اس میں تھوڑی سی آپ کو سمجھ بوجھ ہوگی تبھی آپ یہ عمل کر سکیں گے، ورنہ یہ آپ سے نہیں ہوگا۔ ہاں، جو عاملین ہیں یہ ان کے لیے بہت ہی بہترین تحفہ ہے۔ عام جو لوگ ہیں، عوام الناس، وہ اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے، ان کے لیے تھوڑی یہ مشکل چیز ہے۔ یہ نیگیٹو کاموں کے لیے ہے، کسی کو بیمار کرنا، آپس میں جدائی نفرت پیدا کروانا، کسی کو ہلاک کرنا، کسی کے اوپر کوئی بھی بیماری مسلط کرنا، یہ ان کاموں کے لیے ہے۔ جو عاملین ہوتے ہیں یا جو ان چیزوں کو جانتے ہیں، پھر وہ ایسے کام سوچ سمجھ کر کرتے ہیں، کیونکہ ان کی رجت بھی سخت ہوتی ہے۔ ہدیہ مل گیا 5,000 10,000 20,000، لیکن جو اس کی رجت ہوگی وہ اپنی زندگی، اپنی بچوں کی وہ تباہ و برباد کرتی ہے۔ پھر یہ پیسے آگے کچھ معنی بھی نہیں رکھتے۔ تو وہ بھی جو بھی عامل کرنا چاہے تو وہ پھر سوچ سمجھ کے اس کو کرے۔ اگر وہ اس کے اصول و ضوابط جان لے اور اپنی پروڈکشن حصار کر لے، اس کے بعد عمل کرے، پھر بالکل کرے۔ میرا مقصد آپ لوگوں کے ساتھ نالج شیئر کرنا ہے، خاص کر یہ میرے اس بھائی کے لیے ہے۔ اس کی ترتیب یوں ہے کہ آپ نے اس کو کسی بھی دن چاہے عروج ماہ ہو، غروب ماہ ہو، کسی بھی دن آپ نے ظہر کی ساتھ میں، مریخ کی ساتھ میں، عطارد کی ساتھ میں اس کو بنانا ہے، کرنا ہے۔ اگر آپ ستاروں کی آپس میں کمبینیشن جانتے ہیں، ان کی آپس میں عطارد کے ساتھ زحل یا مریخ کی کوئی بھی نظر مل جائے، ناس نظر، تو اس میں بھی اس کو کر سکتے ہیں۔ اگر گرہن مل جائے، قمر در عقرب، حبوط قمر، یا ایسا کوئی نحس ٹائم مل جائے، تب بھی اس کو کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی چیز سمجھ نہ آئے تو پھر آپ کسی بھی دن زحل یا مریخ یا عطارد، ان تینوں میں سے کوئی بھی ساتھ مل جائے، اس میں آپ اس کو کر سکتے ہیں۔ جب بھی آپ نے اس عمل کو کرنا ہے، اپنا منہ آپ نے جنوب کی طرف رکھنا ہے۔ یہ جلالی عمل ہے، تو اس میں آپ نے اپنا حصار مضبوط کر لینا ہے۔ حصار کے لیے اگر آپ کوئی کر رہے ہیں اپنا عمل تو وہ ٹھیک ہے، اگر نہیں کر رہے تو پھر سورۃ فاتحہ، آیت الکرسی، آخری 3 قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، اول آخر درود شریف کے ساتھ 3 بار یا 5 بار یا 7 بار پڑھ کے دم کر کے آپ جب یہ عمل کریں گے، پھر آپ محفوظ رہیں گے اس کی رجت سے، یا اس کی کوئی نیگیٹو انرجی آپ کے اوپر اثر انداز نہ ہو۔ ویڈیو میں آپ کو اس کی چال سمجھ آ گئی ہوگی۔ 9 سے شروع کرنا ہے اس کو، پہلے 9 کا حصہ، پھر 18، یہ ترتیب ہے، یہ اس کی چال ہے۔ جیسے جیسے میں نے یہ لکھ کر تھوڑا سا کوشش کی ہے سمجھانے کی۔ ابھی اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ نے جس کے لیے بھی یہ نقش تیار کرنا ہے، عمل بنانا ہے، آپ نے اس کا نام، اس کی والدہ کا نام اور مقصد، یہ 3 چیزیں، ٹھیک ہے، ان کے شمسی اعداد لینے ہیں۔ شمسی اعداد، قمری اعداد نہیں لینے، شمسی اعداد لینے ہیں۔ مثال کے طور پر کوئی یہ چاہتا ہے کہ بکر بیمار ہو، زید بیمار ہو، ٹھیک ہے، زائد بن حوا بیمار۔ بیماری میں آپ کوئی چیز مینشن بھی کر سکتے ہیں، کوئی بھی چیز لکھ سکتے ہیں، مطلب آپ نے واضح کرنا ہے، پورا جملہ نہیں لکھنا، بس آپ نے صرف جو چیز آپ نے مسلط کرنی ہے، ڈالنی ہے، اس کا نام لکھنا ہے۔ اگر اسی طریقے سے 2 فریقین کے درمیان آپ نے عداوت ڈلوانی ہے، نفرت پیدا کروانی ہے، دونوں کے نام، والدہ اور عداوت یا نفرت یا بغض، آپ ان تینوں کے شمسی یا چاروں پانچوں کے آپ نے شمسی اعداد لینے ہیں۔ جو اعداد آپ کے پاس حاصل ہو جائیں، جو بھی اعداد آپ کے پاس حاصل ہو جائیں، پھر آپ نے اس نقش کے اندر جو عدد بھرے ہوئے ہیں ان کے ساتھ آپ نے ضرب دینی ہے۔ مثال کے طور پر آپ کے پاس جو عدد حاصل ہوا ہے وہ 1500، 1550، یا کوئی بھی فرضی ڈیجٹ آپ کو کیا کہتے ہیں حاصل ہوا ہے ان ناموں کے اعداد سے، شمسی اعداد سے۔ پہلے آپ نے اس کو 9 کے ساتھ ضرب دی، اور 9 والے خانے میں آپ نے وہ دوسرا عدد لکھ دینا ہے جو نیا ہمارے پاس حاصل ہوگا۔ اسی طریقے سے دوبارہ
18 والے خانے کے ساتھ 18 عدد کے ساتھ، جس میں 18 لکھا ہوا ہے، 18 کے ساتھ ضرب دے کر وہ عدد یہاں پر لکھ دینا ہے۔ اسی ترتیب سے پھر 323 کے ساتھ ضرب دے دینا ہے، جو ہمارے پاس اعداد موجود ہیں۔ اسی ترتیب سے ہم نے یہ نقش کے خانے بھر لینے ہیں۔ آخر میں درمیان میں جہاں پر یہ مقصد کا آپ کو آپشن نظر آ رہا ہے، سب سے نیچے یہ مثلث 2 پایا ہے، یہاں پر آپ نے وہی نام اور مقصد سمپل جو جس کے ہم نے اعداد لیے تھے وہی لکھ لینا ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ نقش کے اوپر آپ نے 103 لکھ دینا ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ نقش کے اوپر آپ نے 103 لکھ دینا ہے، بس سمپل سا۔ اس کے بعد آپ نے اس کو فولڈ کیا، اس کے اوپر کالا کپڑا لپیٹا، اس کو پھر آپ یا تو اس کے گھر میں اس کو دفن کر دیں، یا وزن کے نیچے رکھوا دیں، یا پھر آپ اس کو قبرستان کے اندر دفن کر دیں۔ قبرستان میں، قبرستان کی دیوار کے ساتھ قبرستان کی مٹی ہو، کہیں پر بھی آپ اس کو رکھ سکتے ہیں۔ کوئی پڑھائی کی ضرورت نہیں ہے، انشاءاللہ یہ اتنا پرتاثیر ہے کہ یہ جب تک پڑا ہوا ہے، اگر وہاں سے کسی نے اٹھایا نہیں، بدقسمتی سے وہاں سے غائب نہیں ہوا، پانی کے ساتھ اس کی لکھائی ختم نہیں ہوئی، نمی کے ساتھ یہ ختم نہیں ہوا، تو پھر یہ چھوڑے گا نہیں، یہ انشاءاللہ یہ اپنا کام کر کے دکھائے گا۔ ٹھیک ہے۔ اس میں زیادہ سے زیادہ آپ کو 7 دن یا پھر 25 دن درکار ہوں گے اس کے رزلٹ کو دیکھنے کے لیے۔ اگر 25 دن میں آپ کو رزلٹ نظر نہیں آئے تو سمجھ لیں کہ یا تو آپ کے عمل بنانے میں کوئی کمی کوتاہی رہ گئی ہے، یا وقت کے استخراج میں کوئی کمی رہ گئی ہے، پھر آپ اس کو دوبارہ رپیٹ کریں گے۔ اگر آپ نے اس کو صحیح طریقے سے کیا، صحیح فارمولہ لگایا، تو انشاءاللہ اس میں کامیابی یقینی ہے۔ یہ نقش یا یہ ترتیب صرف منفی کاموں کے لیے ہے، اس میں کوئی بھی مثبت کام آپ نہیں لے سکتے، صرف منفی کاموں کے لیے ہی یہ استعمال ہوگا۔ کوئی بھی بات سمجھ نہ آئے تو پھر یہ آپ کمنٹس کریں۔ یہ صرف بار بار یہ دہرا رہا ہوں کہ یہ عاملین یا جو علم جعفر یا ان چیزوں کو جانتے ہیں تو یہ اس کو بآسانی استعمال کر سکیں گے، استخراج کر سکیں گے، بنا سکیں گے۔ دوسرے لوگ کوشش نہیں کریں، نہ ہی اپنا وقت ضائع کریں۔ اس کو جو بنانے کا بہترین وقت آگے آ رہا ہے، ہفتہ کا دن ہمیں مل رہا ہے۔ ہفتہ کا دن ظہر کی پہلی ساتھ بھی مل سکتی ہے، 8ویں ساتھ بھی ہے، اس میں عطارد کی ساتھ بھی مل سکتی ہے، مریح کی ساتھ بھی مل سکتی ہے۔ اس میں بنائیں، اس کو فوراً استعمال کریں، انشاءاللہ تعالی اگلے چند دنوں میں رزلٹ مل جائے گا۔